بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف رضا اور آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل محمد آصف رضا میں خوش آمدید۔ سامعین، آج ہم جس مسئلہ کی وضاحت کریں گے وہ ہے قربانی کس پر واجب ہوتی ہے اور کب واجب ہوتی ہے۔ اس مسئلہ کی آج ہم وضاحت کریں گے۔ تو سامعین، قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہو، کافر پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مالدار ہو، یعنی مال کے نصاب ہو، غریب آدمی پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ نمبر 3، آزاد ہو، غلام پہ بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4، مقیم ہو، یعنی مسافر پہ بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ان 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ جس وقت یہ 4 چیزیں جس بندے میں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی اور اس وقت قربانی واجب ہوگی۔ اب جو یہ ہے مسافر آدمی، اگر اس نے قربانی کر دی تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس پہ واجب تو نہیں ہے، اگر اس نے کر دی تو پھر کیا ثواب ملے گا؟ تو کیا نہیں ملے گا؟ تو فقہا فرماتے ہیں اگر اس بندے نے قربانی کر دی جس پہ واجب نہیں تھی، اگر اس نے کر دی تو اس کو قربانی کا ثواب دیا جائے گا۔ نمبر 2، کہ مالک نصاب ہونا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ بندے کو کیسے پتہ چلے کہ وہ مالک نصاب ہے، اس کے پاس اتنا نصاب ہے، اتنے پیسے ہیں کہ اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا سمپل سا اور آسان سا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کے چند دنوں سے پہلے گھر میں رہنے والا ہر فرد ایک کاپی اور پینسل لے اور اس پہ اپنا حساب کرے کس چیز کا، کہ اس کے پاس کتنا سونا ہے، اس کے پاس کتنی نقدی ہے، اس کے پاس کتنی چاندی ہے، اور گھر میں ایسا کون سا سامان پڑا ہوا ہے جو اس کی ضروریات زندگی سے وافر ہے۔ یہ سب چیزوں کا وہ حساب کرے، ہر بندہ کرے، ماں ہے وہ کرے، باپ ہے وہ الگ سے کرے، بھائی ہے وہ الگ سے کرے، بہن ہے وہ الگ سے کرے، جو بھی گھر میں فرد ہیں جو کمانے والے ہیں وہ الگ الگ سے اپنا حساب کریں۔ اب حساب کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ حساب کرنے کے بعد اس کو ٹوٹل کر لیں اور ٹوٹل کر کے دیکھیں کہ وہ کتنی رقم بنتی ہے، اور جو رقم سامنے آئے گی پھر اس سے اگر اس بندے پہ کوئی قرض ہے وہ قرض نکال دے، قرض کے پیسے اس رقم سے مائنس کر دے، نکال دے۔ پھر اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اس کو دیکھے کیا وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ پہنچ جائے تو یہ بندہ مالک نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور عموماً ہوتا ایسے ہی ہے کہ ماں پہ قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ کرتی نہیں، باپ کر دیتا ہے، اور بھائی پہ قربانی واجب ہوتی ہے، بھائی کرتا نہیں، بہن کر دیتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے عموماً ہر گھر میں کہ ہر مرتبہ 3-4 آدمیوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایک باپ ہی قربانی کرتا ہے تو سب کی طرف سے وہ سمجھتے ہیں ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر بیٹے نے یہ مسئلہ سن لیا یا اس نے کہیں پڑھ لیا، وہ آ کے اپنے باپ کو بتا دے تو باپ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کر دی تو ہو گئی۔ تو یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ قربانی جس پہ واجب ہوتی ہے وہ کرے گا تو واجب ادا ہوگا، جس پہ واجب ہی نہیں ہے وہ کر دے گا تو اس کی کو ثواب دیا جائے گا اس کا۔ تو جس پہ واجب ہے اس نے نہیں کی تو اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنا حساب لگانا چاہیے کہ اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے واجب کو ادا کرے۔ اب آتے ہیں ان شرائط کا، یعنی جو 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، مالک نصاب ہونا، مقیم ہونا۔ اور مالک نصاب میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح بندے کو پتہ چلے گا کہ مالک نصاب ہے یا نہیں۔ وہ اسی حساب سے اپنا ٹوٹل کر کے وہ حساب لگا سکتا ہے کہ مالک نصاب ہے یا نہیں۔ اب یہ 4 شرطیں ہیں، ان کا پایا جانا ضروری ہے، پھر اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ اب یہ 4 شرطوں کا پورے قربانی کے وقت میں پایا جانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، یعنی قربانی پہلے دن سے لے کے تیسرے دن تک ہے،
یعنی 10ویں 11ویں 12ویں 3 دن قربانی ہوتی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں کسی ایک وقت بھی یہ شرائط بندے کے اندر پائی گئی تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ جیسا کہ عید کا پہلا دن ہے، بندے نے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے دوسرے دن اسلام قبول کر لیا، اب وہ مالک نصاب بھی ہے، اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور آزاد بھی ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور وہ غلام بھی نہیں ہے اور مقیم بھی ہے، تو اب اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح بندہ پہلے دن مسافر تھا، وہ دوسرے دن مقیم ہو گیا اور دوسری شرطیں بھی اس میں پائی گئیں تو اس بندے پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ یعنی ان شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے، یہ شرائط قربانی کے دنوں میں کسی ایک وقت میں بندے کے اندر پائی گئیں تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی اسی کے ریلیٹڈ، قربانی کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس میں ہر بندے کو پوچھنے کی عام اجازت ہے، وہ کمنٹس میں اپنا سوال لکھ کے سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔